بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ دو موضوعات کے اوپر ہے، اور وہ دو موضوع کون سے ہیں؟ ایک شکر اور دوسرا وقت۔ ہماری ساری گفتگو ان دو پہلوؤں کے درمیان ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کی اہمیت کو آپ کے ساتھ بیان کر سکوں۔ پہلے ہم شکر اور اس سے پیدا ہونے والی نعمتیں اور ناشکری اور اس سے پیدا ہونے والی ہمارے لیے مشکلات اور بے برکتی اور اس کے اسباب کوشش کریں گے ہم غور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرنا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کا ذکر کیا وہاں پر شکر کا بھی ذکر کیا۔ تو ہم ذکر تو کرتے ہیں مگر اس سے ہمارے دلوں کو حرارت نہیں محسوس ہوتی۔ وہ اذان بلالی کی مثالیں دی جاتی ہیں، زبان تو ان کو بھی اللہ نے دی تھی اور آپ کو اور مجھے بھی دی ہے، تو کیا بات تھی کہ وہ روحوں کو چھو جانے والی آواز تھی، وہ ایمان کی حلاوت والی آواز تھی۔ ہمارے ایمان اور ذکر اور شکر صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے۔ کسی سے حال پوچھنا ہو تو پوچھتے ہیں تو وہ سمیت میرے، ہم کہتے ہیں شکر ہے، اور جب شکر کہہ رہے ہوتے ہیں تو کبھی خیال نہیں کیا کہ اس حال پہ شکر کرنا ہے جس حال سے میں ادا کر رہا ہوں۔ ظاہری بات ہے، ٹھیک ہوں، زبان سلامت ہے، حال سلامت ہے، تو میں اس کا شکر گزار ہو رہا ہوں، اور اگر یہ حال سلامت نہ ہوتا تو میں شکر گزار بھی نہ ہو سکتا، یہ زبان کھل نہ سکتی شکر کے لیے، اور اگر یہ سانس نہ آ رہی ہوتی تو زبان کو حرکت دینے میں کیسے میں جنبش دے سکتا تھا، کیسے حرکت دے سکتا تھا، اور اگر مجھے سنائی نہ دے رہا ہوتا تو کیسے اس کا حال احوال پوچھنا اور اس کا حال کا جواب دینا میں سن سکتا، اور کیسے میں اس کو آنکھوں سے دیکھ سکتا جس نے میرے حال احوال کے بارے میں پوچھا۔ یعنی کہ ایک ہی وقت میں کئی شکر کریں تو سمجھ نہ آئے کہ اس کا شکر کریں کہ اس کا شکر کریں کہ اس کا شکر کریں کہ اس کا شکر کریں۔ اگر حال کسی نے پوچھا تو اس کے شکرانے پہ، یعنی کہ شکر الحمدللہ اللہ کل حال کے اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے، جس حال میں ہوں شکر ہے، اس حال کو حال سے ادا کرنا۔ یعنی کہ جب آپ لینگویج سیکھتے ہیں انگریزی کی، اردو کی، تو پریزنٹ کا جملہ حال میں استعمال ہوتا ہے۔ پریزنٹ، آپ سب پریزنٹ میں ہیں، ماضی میں یا پاس اور پرفیکٹ میں نہیں ہے، سیگا پریزنٹ میں، آپ سب پریزنٹ ہیں تو بات سن رہے ہیں، پاسٹ ہو جائیں گے تو تھے ہو جائیں گے ہم سب میں، تو جو پریزنٹ ہے وہ بات سن رہے ہیں۔ تو حال جہاں پریزنٹ سے تعلق رکھتا ہے وہاں آپ کا حال بھی پریزنٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ صوفیہ کی اگر آپ تعلیم اٹھا کر دیکھیں تو ان کی ہاں پہ آپ کو جو جملہ سب سے زیادہ ملتا ہے وہ پریزنٹ کا، وہ موجودہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے میں عمل کرتا رہا ہوں یا میں یہ عمل کروں گا، وہ کہتے ہیں میں یہ عمل کر رہا ہوں اور میرے مرید یہ عمل کر رہے ہیں، یہ میرے دوست عمل کر رہے ہیں۔ ان کی خانگاہوں میں ان کے پاس عمل پریزنٹ میں ملے گا، حال میں، موجودہ میں ملے گا۔ تو جو آپ شکر ادا کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ جو شکر ادا کر رہے ہیں وہ حال کا ادا کر رہے ہیں جس وقت ہوں۔ تو جہاں میں بیٹھا ہوں اس کے لیے بھی شکر گزار ہونا کہ اس چیز کے اوپر طاقت رکھی ہے کہ وہ اگر 70 کلو کے آدمی کو برداشت کر کے رکھتا ہے تو وہ اس لکڑی کی مرہون منت تو ہے، مگر اس کی مرہون منت بھی ہے جس نے اس کو اور مجھے بنایا، اس کو بیٹھنے لائق اور مجھے بٹھانے لائق، تو مجھے دونوں پہ شکر گزار ہونا ہے۔ اگر ہم 1 کلو شاپر اٹھا لیتے ہیں اگر اس کو 70 کلو اگر اس کی جگہ پکڑائیں تو کتنی مشکل بات ہے ایک بچے کو یا ایک ہاتھ کو۔ تو ایسا ہی ہے کہ 1 کلو کے پاؤں اگر 1.5 یا 2 کلو کے میرے اور آپ کے پاؤں ہیں، اس کے اوپر 70 کلو کا آدمی، 50 کلو کا آدمی چلتا ہے، تو یہ کتنی انبلیویبل بات ہے، غیر معمولی سی بات ہے کہ اتنے سے پاؤں جس کا وزن کل اتنا نہیں ہے، ایڑی اور پاؤں اور پنجہ، اس کے اوپر پورا انسان دیکھتے دیکھتے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ چلنے لگتا ہے،
اور جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو چلتے ہوئے ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ آپ ایک پاؤں پہ پورا وزن ڈال رہے ہوتے ہیں اور آپ چند لمحے میں ایک پاؤں کے بعد دوسرا قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر وزن نہیں ہوتا. اس پہ بھی کبھی غور نہیں کیا کہ میں ایک پاؤں کیسے اٹھا لیتا ہوں اور ایک کے ساتھ دوسرا کیسے اٹھتا ہے، اور جب ایک اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا ضرور اٹھتا ہے. علم پہلا قدم ہے اور عمل دوسرا قدم. کسی منزل کی طرف جانے کے لیے پہلا قدم علم ہے اور دوسرا قدم عمل ہے. جس طرح ایک قدم کے ساتھ دوسرا قدم اگر میں موو نہیں کروں گا، نہیں بڑھاؤں گا، تو میں کہیں نہیں پہنچ سکوں گا. میں واپس بھی آنے کے لیے مجھے بیک کرنی پڑے گی، اپنی زندگی بھی یا گاڑی بھی یا کچھ بھی، تو اس کے لیے بھی مجھے حرکت کرنی پڑے گی، اور 5 قدم پیچھے چلنے کو بھی مجھے پاؤں حرکت دینے پڑیں گے. تو وہ پاؤں کا حرکت دینا تو وہ بہت بڑی نعمت ہے. جس نے پاؤں میں یہ قوت رکھی ہے کہ 70 کلو کا آدمی لگا پھرتا ہے جہاں چاہتا ہے، جدھر چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، موومنٹ کرتا ہے. یہ بہت بڑی شکر ہے. اور آپ کی جو آنکھ ہے وہ 180 ڈگری پہ موو کرتی ہے، یعنی کہ ایسے کر کے گھومتی ہے، پورے چاند اور سورج کی طرح گردش کرتی ہے. یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ ایک لمحے میں ایسے کر کے ایسے کیسے آپ کی آنکھ نے 180 ڈگری پہ موو کیا کہ آپ کی آنکھ نے ان سورج اور چاند کو دیکھا، 7ویں آسمان پہ چمکتے ہوئے تاروں اور ستاروں کو بھی دیکھا. آپ کی آنکھ کی اتنی قوت ہے کہ آپ زمین پہ کھڑے ہوئے 7 آسمانوں تک جو سیارے اور ستارے ان کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ کی آنکھ کی پاور، یعنی کہ جس کو بصارت کہا جاتا ہے، آنکھوں کی جو بصیرت ہے وہ کس قدر تیز ہے کہ آپ زمین پہ کھڑے ہو کر ان ستاروں کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر ایک ستارے کو دیکھیں تو وہ کائنات یہ ہماری دنیا سے بڑھ کر ان کا حجم ہے، بڑی ہے. مگر آپ کی آنکھ کتنے سیاروں، کتنے ستاروں کو ایک ہی لمحے میں دیکھ لیتی ہے. یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ میری آنکھ ایک لمحے میں کتنی چیزوں کو دیکھتی ہے. ایک دیوار میں لگے ہوئے کتنے رنگ ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، کتنی صورتیں ہیں، ایک ہی نظر میں کتنی صورتیں دیکھی جا سکتی ہیں، ایک ہی لمحات میں کتنے الفاظوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اس پہ شکر کرنے کی ضرورت ہے. اب لفظ ہیں، جس طرح میں اب بول رہا ہوں تو بول تو میں رہا ہوں مگر سمجھ آپ رہے ہیں. ایک نارمل انسان کو سمجھنے کے لیے یہ بہت اچھی مثال ہے کہ بول میں رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں. لفظ تو میرے زبان پہ ہیں، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کی ویکیبلری میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے وہاں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اور میں بولتا چلا جا رہا ہوں، آپ اس کو محسوس کیے جا رہے ہیں اور احساسات کے ذریعے سے ان فیلنگز کو محسوس کر رہے ہیں اپنے درمیان. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہمارے اوپر عنایات ہیں. میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ابھی ہم سب سردی سے بچاؤ کا اہتمام کر رہے ہیں، تو یہ کیسے فیل ہوتا ہے، کیسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے؟ یہ فیل آتی کہاں سے ہے اور یہ دیتا کون ہے؟ یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یعنی کہ اب مجھے لگ رہی ہے، یہ مجھے تو یہاں پہ لگ رہی ہے، ہاتھ پہ، چہرے پہ، یا جسم کے کسی حصے پہ، تو مجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے اور مجھے اس کے اوپر کیا کرنا ہے، یہ سمجھ مجھے کیسے آتی ہے؟ چلے ہمیں تو کسی نے، ہمارے بڑوں نے بتایا کہ سردی لگے تو لحاف لیں، گرمائش آپ کو ملے گی. مگر ایک چھوٹا سا بچہ جو ہلنے جلنے کی بھی سکت نہیں رکھتا، اس کو نہ کوئی سمجھ ہے، نہ نام پتہ ہے، نہ اشاروں کا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں، وہ بے حس ہوتا ہے. مگر اس کو ایک فطری چیز دی جاتی ہے جو بھوک. اس کو کون بتانے والا ہے کہ جب بھوک لگے تو رونا ہے؟ اس کو مانگنے کی زبان اس کی یہی ہے نا. تو اس کو کون بتانے والا ہے کہ اگر بھوک لگتی ہے تو تمہیں رونا ہے، رونے پہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا. تو اس پہ بھی شکر ہے کہ ہمیں یہ احساسات محسوس ہوتے ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے، گرم گرم لگتا ہے، تو یہ احساسات ہیں ہمارے جسم کے، حواس ہیں، ہمیں اس کی خبر دے رہے ہیں کہ ہمیں سردی لگ رہی ہے تو ہمیں بچانا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، خود کو بچانا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. مثال کے طور پر ہم کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو لباس کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں. آنے سے پہلے یقیناً آپ نے بھی اس لباس کا انتخاب کیا ہوگا. تو کیا ہم پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا؟ سب نے دیکھا ہے، روز دیکھتے ہیں. تو روز ایک نئے کپڑا تیار ہو کر ہمیں ایک سیپریٹ رہنا یا گھر میں رہنا یا لوگوں کے ساتھ ملنا، کیا یہ شخصیت روز بدل جاتی ہے کہ اس کو ایک روز ایک نیا لباس دینے کی ضرورت ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر ایک کیفیت رکھی ہے کہ جو آپ لباس پہن رہے ہیں اس کو اتار کر ایک نیا لباس پہننے سے آپ خود کو ایک نیا سا تازہ محسوس کرتے ہیں، ورنہ وہی سالوں سال پہنے رکھیں تو چہرے سے پہچانے جاتے ہیں، لباس سے تو کوئی بھی نہیں پہچانا جا سکتا۔ زیبرا میں اور گدھے میں تھوڑا سا ہی فرق ہے نا، دھاریوں کا فرق ہے نا، اگر دیکھیں تو اس کے لباس یا رنگ کا ہی فرق ہے نا، ہانکتے تو دونوں ہی ہیں، تو دیکھنے میں تو انسان سب ایک ہی طرح کی صورت لیے بیٹھے ہیں، مگر سب صورتیں مختلف ہیں، سب کے لباس مختلف ہیں، سب کے مزاج مختلف ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، یعنی کہ ہم بچپن سے لے کے اب تک ہم نے کئی لباس بدلے اور روز بدلتے ہیں، کبھی کبھی دن میں 2 4 مرتبہ بھی بدلتے ہیں۔ تو یہ اس کی عنایات ہیں کہ ہم اس کو محسوس کرتے ہیں بطور ایزا انسان ہونے کے، کہ یہ اور دین فطرت اسلام نے یہ چیزیں بہت ہی قریب تر لا کر ہمیں قریب کیا ہے کہ صفائی نصف کو ایمان کہا ہے، صفائی کو نصف ایمان اس لیے کہا کہ یہ فطرت کے بہت قریب ہے، یہ چیز صاف رہنا، صاف ہونا، صاف کرنا، صاف کہنا، صاف کہلوانا، یہ چیزیں ہماری فطرت میں، جس طرح ایک اپریشیشن ہے، آپ کو کسی بات پہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی نعت شریف پڑھی ہے، انہوں نے بہت اچھا پڑھا ہے، انہوں نے بہت اچھا ارینج کیا ہے، یہ حوصلہ ہے نا، آپ کو وہ سن کے لفظ ایک جو فیلنگ پیدا ہوتی ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھے کچھ اچھا کہا، اچھا کہنے سے آپ ہوں گے، آپ جو ہیں آپ وہی رہیں گے، مگر فیلنگز کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیفیات اور احساسات، کہ ہماری کیفیات بلڈ اپ ہوتی ہیں کہ انہوں نے مجھے بہت اچھا کہا، نیکسٹ ٹائم میں اس سے بہتر کر کے دکھا سکوں گا، بہتر پڑھ کے دکھا سکوں گا۔ اب جب میں بچپن میں تھا تو حضور کو میں نے عرض کی کہ میں ایک مصرع پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں نے ایک مصرع پڑھا تو مجھے سب نے بڑا اپریشیٹ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تم نے بڑا اچھا پڑھا، نیکسٹ 2 پڑھنا۔ جب نیکسٹ منتھ آیا تو پھر میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کیا، 2 مصرے پڑھے تو وہ بڑا خوش ہوئے، اور پھر آپ نے کہا کہ نیکسٹ تم 3 پڑھنا، میں کہا جی انشاءاللہ میں 3 پڑھوں گا، بلکہ 3 کی بجائے میں نے 4 اشعار تیار کیے۔ تو جو نعت خواں آتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، تو وہ بڑا حیران اور دوسری طرف پریشان بھی ہو گئے کہ کہیں نہ کہیں یہ بچہ میری جگہ لینے کی کوشش میں ہے، کہ اس چیز کو بہتر سے بہتر کر کے آتا ہے اور مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے بہتر تیار کر کے آیا ہوں جس سے میں نے سیکھا۔ تو میں نے سیکھتے سیکھتے اس چیز کو سیکھا، اور میں نے ایک وقت میں بہت کچھ سیکھا، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ابھی بھی ان سب سے اور سیکھ رہا ہوں الحمدللہ، اور آپ بھی سیکھ رہے ہیں، طفل مکتب ہیں، طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ تو پھر میں اپنی کیفیات کی طرف آتا ہوں، تو وہ جو مجھے اپریسیشن تھی ان کی، وہ کہاں سے کہاں لا کر یہاں پہ بٹھا دیا انہوں نے مجھے، کہ آپ سب سے بتایا جائے کہ آپ کے احساسات اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر داخل کیے ہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں، لگ رہی تھی، مجھے انہوں نے ایسے کہا تھا، مجھے ایسے انہوں نے کہا تھا، کیا تھا، یہ سب انسان کے احساسات سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ہونے کے اسباب پیدا کر دیے انہوں نے، کہ ہم دیکھتے دیکھتے ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم ان کا شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم ایک کمرہ بنا لیتے ہیں اور کمرے پہ دروازہ لگا لیتے ہیں اور سارا کمرہ سجا دیتے ہیں، تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک چٹخنی یعنی کہ کنڈی نہیں لگاتے تو پورا کمرہ محفوظ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک چٹخنی یعنی کہ ایک لاک کی اہمیت پورے کمرے کے اوپر حاوی ہے۔ حالانکہ پورا کمرہ بھی آپ کے پاس ہے، چھت بھی، پنکھا بھی، چیزیں بھی، سجاوٹ بھی، مگر دروازے کو لگا ہوا لاک اگر نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں محفوظ نہیں۔ اگر سونا پڑا ہے آپ کی کبڈ میں یا آپ کے دل میں، آپ کے وجود میں، اور اگر اس کو لاک نہیں لگاتے تو وہ چوری ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو جب اتنی اہمیت صرف ایک لاک کی ہے تو ہمیں تو پھر جہاں اس کمرے کا شکر گزار ہونا چاہیے اور جس نے دیا اس کا ہونا چاہیے، وہاں ایک کنڈی کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں حرکت دی کہ وہ لگ بھی رہی اور بند بھی ہو رہی، اور ایک کے ساتھ ایک جڑ کے بند ہوتی ہے۔ علم سے عمل مل کر آپس میں ایک سمبل قائم کرتے ہیں۔ کبھی بھی انسان اگر میں یا آپ اپنے صرف کہنے تک ہیں تو زیرو ہے، جب تک کہ وہ کہنا ہونے میں نہیں ہوگا۔ میں سب کو کہوں گا صاف 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 کر لو، صاف کر لو، صاف کر لو، جب تک کہ میں خود کو صاف نہیں کروں گا میں
ग्लासेस साफ नहीं करूँगा, दूसरों को मैं यही कहता रहूँगा ये सब धुंधला है, असल में मेरी ऐनक के ऊपर धुंधलाहट छा सकती है, जिसकी वजह से मुझे मंजर सारा धुंधला महसूस हो सकता है। तो आपको मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताने का ये मकसद है कि ये सारे एहसासात अल्लाह ताला ने हमारे अंदर दाखिल किए हुए हैं। ये मेरी मदर हैं, ये मेरे फादर हैं, ये मुझे किसने बताया? मैं वहाँ से सर्टिफिकेट लेकर तो नहीं आया था कि ये मेरी वालदा हैं या ये मेरे वालिद हैं। मुझे तो माशरे ने कहा ये तुम्हारे अबू हैं, ये तुम्हारी अम्मी हैं। मगर बचपन में मैं कैसे पहचानता रहा? बचपन में एक बच्चे को अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दे रखी कि वो खुशबू और महक से अपने माँ बाप को पहचानता है। वो एक लम्हे में महसूस कर जाता है कि मुझे पकड़ने वाले हाथ किसके हैं। जो महसूस नहीं कर सकता, बच्चा महसूस नहीं कर सकता, और वो इतना महसूस करता है कि पकड़ने वाले हाथों को महसूस कर जाता है। तो आपको और मुझे तो इस तरह के कई एहसासात से नवाजा है अल्लाह ताला। जिस तरह की छोटी मिसाल मैं आपको घर एक फ्रिज से दूं, फ्रिज चल रही और अगर दरवाजे ना हो, कितनी अजीब बात है। चल भी रही और दरवाजे नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा उसका चलने का। फ्रिज है तो उसको चल भी रही है और उसके दरवाजे भी हैं, और अगर आप दरवाजे खोलें तो दरवाज़ों में भी कुछ ना कुछ आपने रखा है। तो जहाँ हमें फ्रिज के लिए शुक्रगुजार होना है अल्लाह ताला का, उसमें रखी नेमतों का उसके दरवाज़ों का भी होना है। और उसमें दरवाज़ों में रखी नेमतें, जिसमें अंडे वाली ट्रे, सब्जियों वाली ट्रे, उसने जगह दी है तो जगह रखने के लिए उसने सामान भी दिया। तो ये कुदरत ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारे सामने आंखों से पर्दे हटते चले जाते हैं और हम एक एक करके शुक्रगुजार होने लगते हैं। आपके वजूद के ऊपर नाखून हैं, जिसको कहते हैं नाखून, जिसमें खून नहीं है। नाखून है ना, नील, जिसमें नाखून नहीं है। तो अब जब आप उसको तराशते हैं, और अगर आप इसको इतना इतना तराशते हैं तो चंद लम्हों में आपकी उंगलियां बिल्कुल ज़ख्मी हो जाए। और खुदा न खास्ता जिनके नाखून ना हों, आप किसी चीज़ को छूने लगें तो फ़ौरन ज़ख्मी हो जाएंगे। ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को लेने लगेंगे फ़ौरन नाखून लगता है, फ़ौरन नाखून पे गर्माइश, ये ठंडक महसूस होती है। जिल्द बाद में पहुंचती, पहले नाखून उसको ग्रिप करते हैं। हथेलियाँ बाद में पहुंचती, पहले आपकी उंगलियां ग्रिप करती हैं। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। नाखून, हमारे सर के बाल, लोग करोड़ों अरबों लाखों लगा के अपने सर के ऊपर हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। अल्लाह ताला ने लाखों अरबों की इन्वेस्टमेंट मुझ पे और आप पे की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है ना। आप उसको जिस मर्जी लय में संवार सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कितनी महंगी इन्वेस्टमेंट की है। फिर हमें डराना नहीं रखा हो, हमारे चेहरे पे आईब्रोज रखी हैं, हमारी पलकें रखी हैं कि उसके ऊपर अगर पानी आता है तो डायरेक्ट आपकी आंखों में कुछ नहीं जाएगा, फौरन आपकी आंखों को खुद ब खुद वो प्रोटेक्ट कर। आप हज़ार कोशिश करें कि खोल के रखूँगा, वो बंद हो ही जाएंगी। कोई चीज़ करीब आती देखेंगे फ़ौरन आंखें बंद होती चली जाएंगी। ये आपको कौन बताने वाला है कि कोई चीज़ आ रही हो तो आंखों को बंद कर लेना। ख़तरा लाक हो तो बंदा फ़ौरन चौंक जाता है और आंखें बंद कर लेता है। ये कौन है कि एकदम आंखों को बरी कर देता है? ये आपको फिक्र देने वाली बात। तो किसी खतरे को करीब आते हुए, मिट्टी को, डस्ट को, गंद को, कूड़े को आते हुए देखें, आंखें बस ज़रा सी कर लेते हैं, बस देखने जोगी रहें, बाकी आंखें महफूज रहें। फ़ौरन आंखों को महफूज कर लिया जाता है डस्ट से, चीज़ों से। कुछ लगने आपके करीब से भी गुजरने हो तो फ़ौरन आंख पहले बंद होती है, मुँह आपकी बाद में होती है, बॉडी पहले आंखें बंद, आपको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कि जिस्म का सबसे नाजुक तरीन हिस्से को महफूज कर दिया जाता है ऐसे। इस आंख को नुकसान ना पहुँचे। और जहाँ आपकी आंख देख रही है, इस आंख में गैस भी है, कुदरती ऑयल भी है। दिखने में तो ये चारों तरफ घूम रही है, मगर इसमें कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने ट्रांसमीटर लगाए हुए हैं। देख आप मुझे बाहर रहें, मगर देख आप मुझे अंदर रहें। मुझे बाहर से देख रहे हैं ना, मगर आप मुझे अपने अंदर से देख रहे हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि देख आप मुझे बाहर रहे हैं, देख आप मुझे अंदर से रहे हैं, सुन मुझे बाहर रहे हैं, सुन मुझे आप अंदर से सुन रहे हैं।
یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عنایات کی ہیں. ہمارے زبان ہو، ہمارا ناک ہو، کان ہو. آپ نے دیکھا ہوگا وضو کرتے ہیں ناک اور کان کو صاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے لیے پروٹیکس رکھا کہ یہ فلٹر لگائے ہوئے ہیں ناک کے اندر. آپ سانس لیتے ہیں تو ڈائریکٹ کوئی ذرات آپ کے اندر نہیں جائے گا سوائے آکسیجن. آپ ناک صاف کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی وہ رنگ اس کا بدلا ہوتا ہے. وہ جسم سے تو خارج ہو ہی رہا ہے، مگر وہ جو ہوا کے اندر آبی بخارات ہوتے ہیں جن کو اشراق کہا جاتا ہے، اگر آپ دھوپ میں دیکھیں تو وہ حرکت کرتے ہوئے آپ کو باریک باریک سی نظر آئیں گے. وہ سارے یہاں تک جاتے ہیں، یہاں تک نہیں جا سکتے. اگر یہاں پہ جائیں تو دماغ بند ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتا ہے. وہیں کان میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. آپ نہا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، پانی بہا رہے ہیں، آپ کے اوپر اچانک بھی گر جاتا تو آپ کے کان میں نہیں جاتا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایات ہیں. اور کان کے کہتے ہیں پردے، تو وہ پردے آواز کو ایسے ایسے کر کے پردے ہیں جو آواز کو روکتے ہیں. ڈائریکٹلی میری آواز نہیں آپ کو کان میں آ رہی، ہونٹ میرے آپ کے کان سے نہیں لگے ہوئے، مگر آپ میری آواز سفر کر رہی ہے آپ کے کانوں تک. اس کو سائنسی زبان میں کہا جاتا ہے ایک سفر کر رہی ہے. جس طرح یہ لائٹ انرجی سفر کرتی ہوئی منگلا سے آپ کو یہاں پہ روشنی دے رہی ہے، تو ایسے آواز کی بھی ایک رفتار ہے جو پرواز کر رہی ہے اور آپ اس کے مطابق سن رہے ہیں. تو ہمیں لا تعداد ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے قریب ہیں مگر ہم ان کو محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے، ہمارے استعمال میں ہوتی ہیں. جہاں ہم لباس کو استعمال کر رہے ہیں، بے شمار لباس کے ساتھ اور مزید لباس استعمال کر رہے ہیں جسم کو محفوظ کرنے کے لیے، گرم کرنے کے لیے، ٹمپریچر اپنی باڈی کا برقرار رکھنے کے لیے لباس کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر بہت زیادہ عنایات ہیں کہ ہم اس کو غور نہیں کر پاتے. کہ اگر ہمارا ہاتھ اس طرح کھلتا ہے تو وہ کتنے حصوں میں بند ہو کر کتنے حصوں میں کھلتا ہے، کتنی انگلیاں یہ جڑی بھی ہیں اور مگر جڑی نہیں بھی ہیں، پھر بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں. ایک چیز تعلق رکھتی ہے ایک ہی چیز سے، مگر ہو کر بھی وہ الگ الگ ہو کر بھی وہ الگ الگ نہیں ہے. اور جیسے چاہیں موو کر سکتے ہیں، ان سے کھول سکتے ہیں، دروازہ بند کر سکتے ہیں، چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں، حرکت دے سکتے ہیں، ریٹ کر سکتے ہیں، موو کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں ہم پہ، مگر ہم نے کبھی خود پہ غور ہی نہیں کیا. اور قرآن پاک میں جہاں ذکر نعمت کا آتا ہے وہاں پہ ذکر آتا ہے کہ خود پہ غور کرو، کیونکہ انسان دنیا کا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے. ہر چیز اس کے اندر، ہڈیاں دیکھیں کیسے جڑی ہیں، دانت کیسے رکھے ہیں، آنکھیں کیسے رکھی ہیں، کان کیسے لگا رکھے ہیں، ایسے رکھے ہیں کہ آواز کو یہ جو داخل کرتی ہیں ویوز، آپ آواز کو محسوس کر رہے ہیں اور محسوسات کے ذریعے اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سب عنایات ہیں ہمارے لیے، اس کی نعمتیں ہیں، وسعتیں ہیں جو ہم ہوتے ہوئے بھی اپنے پاس نہیں دیکھتے. اس وقت ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو لا تعداد نعمتوں کے ساتھ مزین، کوئی اینک کی صورت میں ہے، کوئی گھڑی کی صورت میں ہے، کوئی شوز کی صورت میں ہے، جرابوں کی صورت میں ہے، لباس کی صورت میں ہے، لباس پہ لگے ہوئے بٹن کی صورت میں ہے. اگر لباس میں نے پہنا اور اس پہ بٹن نہ لگائے ہوں تو کیا فائدہ؟ یہ تو کنڈی والی بات ہے. اتنا خوبصورت لباس اور اس پہ ایک لباس کے ساتھ بٹن نہ ہو تو وہ کیا فائدہ اس لباس کا؟ بے معنی ہو جائے گا نا. تو کبھی کبھی چھوٹی سی چیزیں ہماری آنکھ کے اوپر یعنی کہ ناک کے اوپر ہوتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ وہ ایسے ناک کے اوپر ہوتی ہیں نا اینک کی طرح، ہمارے زیر سایہ ہوتی ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی میرے پاس ہے، یہ بھی میرے پاس ہے، یہ بھی میرے پاس ہے. اگر موبائل ہے، موبائل میں سم ہے، سم میں ڈیٹا ہے، ڈیٹے میں پیسے ہیں، کتنی چیزیں ہیں ایک ہی چیز میں. اسی طرح میرے ساتھ بھی اگر میری پاکٹ ہے، پاکٹ میں بٹوا ہے، بٹوے میں پیسے ہیں، پیسے میں مختلف قسم ہیں، اس سے میں کئی کچھ خرید سکتا ہوں، کچھ کر سکتا ہوں، ہے نا. اگر میرے پاس کارڈ ہے تو کئی قسموں کے ہیں اور اس میں کئی لوگوں کے رابطے ہوں گے. موبائل ہے تو کئی قسم کے رابطے ہوں گے. آپ اپنی بات کو، اپنی سوچ کو پازیٹیو کرتے چلے جائیں، آپ کے ساتھ ایک نہ ایک چیز جڑتی چلی جائے گی. جہاں بازو ہے ساتھ کونی رکھی تاکہ اس کو موو کیا جا سکے.
اس کے جوڑ اتنے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے رکھے کہ 160 پہ موو کر جاتا. آپ کے پاؤں ہیں وہ موو کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں 4 زانوں 2 زانوں. آپ اسی ٹانگوں اور کمر کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں, اٹھ سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی گردن اس وقت کھڑی ہے پورے قد کے ساتھ. میں بہت سارے دیکھتے ہیں ایسے ہی جو گردن سیدھی نہیں کر سکتے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھا نہیں سکتے. تو ہم تو زبان کا شکر گزار نہیں ہو سکتے جو مسلسل چلتی جا رہی ہے, نعمتیں کاٹتی چلی جا رہی ہے مگر شکر گزاری نہیں ہوتی. جب وہ شکر گزار انسان نہیں ہوتا تو اس کے جس طرح لینس کے اوپر آنکھوں کے اندر دھندلاہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے, ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ پھر ہم ایک ایک نعمتوں کو کر کے چھوڑ کر اس کو بے معنی سمجھنے لگتے ہیں. اگر میرے پاس بائک ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اگر اتنی سی کی نہ ہو تو بائک آن نہیں ہو سکتی. اتنی سی چیز اتنی بڑی چیز کو آن نہیں کر سکتی. سمجھیں یہ شکر ہے, ایک چابی ہے جس سے آپ نے پوری اپنی نعمتوں کو کھول کر, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا, تم ایک قدم اٹھاؤ میں 1000 نعمتیں تمہیں دوں گا. تو ہمیں ایک چابی کے ساتھ اتنے, آپ دیکھیں نا کروڑوں اربوں خربوں کا گھر ہوتا ہے, چند روپے کی چابی کھول دیتی. اتنی مہنگی موٹر سائیکل کو اتنی سی چابی آن کر دیتی. بات آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ چھوٹی دیکھنے میں شکر بات چھوٹی لگ رہی ہے, مگر جب یہ آپ کے حال پہ طاری ہوتی ہے پریزنٹ میں, یعنی کہ میں نے خود کو طاری کر لیا کہ پروردگار تیری تو عنایات مجھ پہ اتنی ہیں کہ میں تو شاید غور کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. اگر میں اپنی باڈی کو دیکھوں تو اس کے اندر جو اینٹی باڈی ہے اس کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. جو جمز چل رہے ہیں اور میرا خون رفتار میں ہے, اس کے اندر آکسیجن مکس ہو رہی, کاربن نکالی جا رہی ہے. اللہ اکبر. تو مجھے تو نہ کاربن محسوس ہوتی نکلتی ہوئی اور نہ آکسیجن میرے جسم میں جاتی ہوئی, میں تو لیے جا رہا ہوں اور چھوڑتا جا رہا ہوں. تو کہیں نہ کہیں تو ہم اس نعمتوں سے غافل ہو گئے نا, کہ اگر ہمیں یہ رشتے دیے ہیں ہمارے والدین بہن بھائی, تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمیں تمیز بھی سکھائی کہ یہ ماں ہے, یہ باپ ہے, یہ بھائی ہے, یہ بہن ہے, اور دینی فطرت نے ان کو قریب کر کے کہا کہ ان کا ادب اور احترام اور ان کے حقوق ہیں. جو قریب ہیں ان کے حقوق رکھیں تاکہ قریب والے بھی موج کریں, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں, اور دور والے بھی. دور والوں کے لیے اخلاق رکھا ہے, حسن اخلاق کی, جو گھر میں اور باہر میں آپ دونوں کو پیش آتی ہے. تو ہم میں شروع سے عادت نہیں ہے شکر ادا کرنے کی اور چیزوں کو دیکھنے کی, کہ اگر ایک دروازے پہ لاک لگا ہے میں پھر اسی طرف آتا ہوں, تو اگر میرا ہاتھ ہی موو نہ کرے تو لاک میں کیا کروں. اگر میری ٹانگ ہی نہ ہو تو میں جوتی کیا کروں. اگر میرا سر ہی نہ ہو تو میں ٹوپی کہاں پہنوں. اگر میرا وجود نہ ہو تو میں لباس کہاں پہ اوڑھوں. تو یہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. یقیناً جو چیزیں ہمیں میسر ہیں, ہمیں اتنی زیادہ میسر ہیں کہ ہم دیکھ کر بھی ہم نہیں دیکھ پاتے. کل بات ہو رہی تھی کہ وہ پرانے لوگ کیوں خوش رہتے تھے, کیوں وہ ایک دوسرے سے مل جلتے تھے. تو میں نے ان کو کہا, اپنے گھر والوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی, تو میں کہا جی ان کے پاس وسائل کم تھے, ان کے مسائل بھی کم تھے. ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں, ساڑھے مسائل ہی زیادہ ہیں. کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے, یہ فون نہیں تھے, ٹی وی نہیں تھے, الیکٹرانکس میں اتنی زیادہ جدت نہیں تھی, یہ روشنی بھی سفید نہیں تھی, مگر ان کے دل سفید تھے, صاف تھے, خون سفید نہیں تھے. چلتا لال ہی تھا, ابھی بھی لال ہی چلتا, ریڈی ہے سب کا, گروپس الگ الگ ہیں, مگر ہم سفید ہوتے جا رہے ہیں اپنے رشتوں سے, اپنی باتوں سے, اپنے کردار سے. میں ہی کروں وہ نہیں کرے گا. تو جو عنایات آپ پہ اور مجھ پہ ہوئی ہیں وہ صرف اور مجھ پہ اور آپ ہی پہ ہوئی ہیں, کسی دوسرے پہ عنایات وہ نہیں ہوئی. اگر میری وجود پہ عنایات میرے کردار سے تعلق رکھ کر ہوتی تو شاید اگلا مجھے سانس بھی نہ آتا. اگر میں سارا دن میں غور کروں کہ میں نے اگر صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کتنے کام کیے تو شاید میں گنتا تو تھک جاؤں, مگر نعمتوں کو تو میں نے کبھی گنتے ہوئے نہیں تھکا کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, الحمدللہ سب کچھ ہے. جو ہم نہیں ہوتا
اسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے کہ وہ ہوتا تو ہم سفل ہو جاتے، اس کے نہ ہونے پہ جو تھا اس کو بھول جاتے ہیں. یہ 5 تھیں اور چھٹی کے تلاش میں ہوتے ہیں، جو چھٹی ہو نہیں سکتی. 5 ہی ہوں گی نعمتیں، تو ہم ان 5 کو 5 سے 10 کر سکتے ہیں اگر میں زندہ ہوں. تو ہماری زندگی میں محرومیاں زیادہ کہاں پہ پیدا ہوتی ہیں؟ جب ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ناشکری نہ کرنا. جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اور اس کے وجود سے تسکین کو ہٹا دیتے ہیں. وہ بندہ ہمیشہ ایک روح کی پریشانی میں لاحق رہتا ہے. سب کچھ تو ہے، میرے پاس کیا نہیں ہے، اصل میں اس کے پاس شکر کا لباس نہیں ہوتا کہ مجھے جو عنایت کیا ہے وہ کسی ایک کے پاس نہیں. لاکھوں ایسی زندگیاں گزارنے کے لیے لوگ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں. اگر ایک بندے کو بھی ایک جیسا مجھ جیسا ہی لباس دے دیں تو وہ کتنا خوش ہو جائے. اور میں دن میں کئی لباس بدلتا ہوں. میرے کیبن میں کئی خوبصورت سے لباس ہیں میرے لیے، ایک ہی کے لیے اتنے سارے ہیں، اور وہ کوئی ایک کے لیے بھی ایک نہیں ہے. بلب سے لے کے کھانے والے پلیٹ اور چمچ سے آپ کی ہر چیز اچھی ہے، اور ہر چیز صاف اور پاک کر کے آپ کے ٹیبل پر رکھی جاتی ہے آپ کے لیے کھانے کے لیے. ان لوگوں کو آپ دیکھیں اپنے سے نچلے درجے میں جو جھگی ہیں، یہاں سے آتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے جھگی. آپ ان کے گھر کے داخلی دروازہ ہی دیکھ لیں، نہ آپ کے گھر کا داخلی دروازہ ایسا ہے نہ ہمارے گھر کا ایسا ہے، مگر ہم نے اپنا باطنی دروازہ یوں ہی بنا رکھا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. حالانکہ ہمارے پاس دروازہ بھی ہے اور دروازے سے لگنے والی کنڈی بھی ہے جس سے گھر پورا محفوظ رہتا ہے. لاکھوں کے ساتھ چند روپے کی چیز اتنی اہمیت رکھتی ہے. تو ہمیں شکر کی عادت کو اپنانا ہے. اگر یہ اینک لگا کر مجھے نظر آتا ہے تو مجھے اس پہ ڈبل شکر کرنا ہے کہ یہ آنکھ بھی دیکھ رہی اور یہ شیشہ مجھے قریب کر کے اس چیز کو دکھا رہا ہے. کہتے ہیں نا یہ دور کی یہ قریب کی، دور اور قریب سب دکھا رہی ہے قدرت آپ کو. دور اور قریب دونوں دکھا رہی ہے آپ کو. آپ کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں. آپ کو اس سے زیادہ پروٹوکول کیا چاہیے؟ فرشتے آپ کے ساتھ ہیں آپ کو پروٹیکس کرنے کے لیے. آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں، خلیفۃ الارض ہیں. بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک چمار پہ بادشاہ کی نظر پڑ گئی تو وہ منظور نظر ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اس کو نا محل میں لے چڑھو. تو اب اس کو پکڑا کے آپ کو لے چلتے ہیں. تو ان کا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ان کا جی آپ کو بادشاہ کے منظور نظر ہو گئی ہیں آپ کو، تو اب لے کے جا رہے ہیں ہم محل میں. ان کا اچھا چلو لے جانا، مجھے 2 روٹی ملے گی. وہ بڑا حیران ہوتے کہ محل میں جا رہے ہیں تو کہتی مجھے 2 روٹیاں مل جائیں گی. اب وہ محل میں لے جاتے ہیں تو بادشاہ آرڈر کرتا، حکم دیتا کہ اس کو تیار کرو. تو وہ تیار ہونے لگتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ کیا کرنے لگے؟ ان کا جی آپ کو تو ملکہ بنایا جا رہا ہے. ان کا چلو بنا لینا، مجھے 2 روٹیاں پھر مل جائیں گی. وہ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ 2 روٹیوں کو مانگ رہی. تو ان کا جی تیار ہو کے میں کیا کہاں مجھے لے کے جا رہا ہوں؟ ان کا جی آپ کو بادشاہ کی کرسی کے ساتھ بٹھانے لگے ہیں، آپ کا نکاح اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. ان کا اچھا کر لینا تھا، یہ بتاؤ مجھے اس کے بعد روٹیاں مل جائیں گی 2؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ ہماری حرکت ایسی ہی ہے کہ بادشاہ ہمیں اپنے خلیفہ اپنی کرسی کے ساتھ بٹھانا چاہتا ہے، خلیفۃ الارض بنایا ہے اس نے، مگر مجھے اس لالچ نے کہ مجھے 2 روٹیاں مل جائیں گی اپنے جوگی. ہم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ یار جب میں اس محل سے تعلق رکھتا ہوں، اس بادشاہ سے میرا تعلق جڑے گا تو یہ سب روٹیاں میرے ہاتھوں سے تقسیم ہوں گی اور ہر چیز میری ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے خلیفہ کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہتا ہے اور اس کو کرسی پہ براجمان کرنا چاہتا ہے، مگر ہماری فطرت یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے بٹھا لینا، مگر 2 روٹیاں مجھے ملیں گی، 2 وقت کی روٹی مل جائے گی مجھے. تو اصل میں اس کو 2 وقت نہیں، اس کی تو لکھ دی گئی ہے جب سے وہ آیا جب تک وہ رہے گا. وہ تو لکھ دی گئی 2 وقت کی نہیں، کئی وقتوں کی لکھ دی گئی. تو ہم شکر گزار نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہم پہ کب سے لے کے کب تک رہیں. میں بچپن میں تھا، میں نہیں کھا سکتا تھا تو دودھ کی صورت میں کھانے لگا تو نرم غذاؤں کی صورت میں، جب میں کھانے لگا دانت کی صورت میں اور نعمتوں کی صورت میں، کھانا پینا گوشت سبزیاں دالیں سب کی صورت میں. کتنے
اتنی نعمتیں تو میں روز استعمال کرتا ہوں، مگر کبھی میں نے سوچا ہی نہیں کہ کتنی نعمتیں کتنی نعمتوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں شکر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس میں اضافہ آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو، ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اثرات آنے لگتے ہیں شکر کے، اور وہ اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ آپ اس کو محسوس کرنے لگتے ہیں اپنے وجود کے ساتھ، کہ جب میں شکر کرنے لگا ہوں تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ تسکین ڈالنے لگے۔ شکر سے زندگی شکر نما ہو جاتی، میٹھی ہو جاتی، مگر جب ہم شکر نہیں کرتے تو وہی ہمارے لیے نمک کا باعث بنتی ہے کہ ہم اس کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ بے شمار لوگ دیکھیں کتنا کچھ ہے ان کے پاس، مگر نہ وہ چائے پی سکتے ہیں میٹھی، نہ وہ نمکین۔ اس میں ان کا قصور نہیں، یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے، مگر کہیں نہ کہیں ان کو روک دیا جاتا ہے نا، وہ میٹھا کھانے سے، نمکین کھانے سے۔ مگر الحمدللہ مجھے تو نہیں روکا جاتا، میں تو سب کھا رہا ہوں، اور ہم سب کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو کہیں نہ کہیں کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں شکر نہیں کرتا کہ جس نے مجھے دی اور جس نے مجھے کھلائی، اور جو اب ہضم کرے گا اس کی شکر گزار ہونا بڑا ضروری ہے۔ شکر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ہر نعمت کے شکر گزار ہیں۔ محرومی کو رونا چھوڑنا، جو محرومی کو رونا چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ساری زندگی میں یوں گزارتا رہا ہوں۔ حضرت ساری زندگی پہن کر ہی گزارا ہے، ساری زندگی کھا کر ہی گزارا ہے۔ کوئی دن نہیں گیا کہ لباس نہ پہنا ہو، یا کوئی دن نہیں گیا کہ کھانا نہ کھایا۔ اور اب وقت کی اہمیت ہمارے دین نے سب سے زیادہ سکھائی ہے۔ جہاں ہم وقت کی پابندی لکھتے ہیں کہ وقت کی پابندی کیجیے، اور ہم اس کو بالکل فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ اور میں اسکول میں تھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تو ہماری اسکولوں میں اسمبلی ہوا کرتی تھی، ایسے ہی ہے نا؟ بلکہ یہاں پہ ٹیچر حضرات ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ روز صبح اچھا روز کیا ہم ترانہ بھول جاتے ہیں؟ کیا روز ہم لپے آتی بھول جاتے ہیں؟ روز ہم ناشری بھول جاتے ہیں، جو روز ہی صبح شروع کیا ہوتا اور ٹائم پہ ہو رہا ہوتا، اسکول کا لگنے کا ایک ٹائم ہے اس پہ ہو رہا ہوتا؟ کچھ تو وجہ ہوگی آخر۔ روز کیا میں بھول جاتا ہوں، یا بچے بھول جاتے ہوں گے، یا آپ بھول جاتے ہیں؟ کیا ٹیچرز بھول جاتے ہیں؟ نہیں۔ تو وہ روز کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں روز اسمبل یعنی کہ اردو میں کہیں تو نظم و ضبط، روز نظم ہوتی ہے اور روز ضبط کا مظاہرہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بچے ایک ہی سیٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی لباس میں، ایسے ہی نا؟ روز ہمیں نظم اور ضبط کا قاعدہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں اٹینشن لے کر آئیں، ایک ہی جیسا دکھنے میں، ایک ہی جیسا ہونے میں، ایک ہی جیسے ایک وقت میں ایک آواز ہو کر ایک ہی لفظ کو دہرانے میں، چاہے وہ نعت ہو، لپے آتی ہو۔ ہم نے تو کبھی لپے آتی کو بھی غور نہیں کیا ہوگا کہ کتنی خوبصورت بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہا ہے۔ لپے آتی ہے تو دعا تمنا بن کے ملی، دعا کو تمنا میں بدلا ہے انہوں نے، تمنا التجا کی طرف ہے۔ دعا ایک حتمی بات ہے، کہتے ہیں دعا کو میں التجا کر رہا ہوں۔ لپے آتی ہے دعا تمنا بن کے میری، خدایا شمع کی صورت ہو، خدایا میری، شمع کی صورت میری کر دے، جس کے وجود سے سارا مخلوق اور جہان چمک اٹھے، ایسی صورت مانگ رہے ہیں۔ ہم بچپن سے لے کے آج تک اسمبلی اٹینڈ کرتے آئے، مگر کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمیں وہ قاعدہ اور قانون سکھایا جا رہا ہے، یعنی کہ نظم اور ضبط۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ ایک سیدھ میں، ضبط کہتے ہیں سب اٹینشن، جب ترانہ کرتے تو ایسے کر لیتے ہیں یا نظر جھکا لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں قاعدہ روز سکھایا جاتا ہے۔ ہم وقت کی پابندی، صبح آپ نے دیکھیں اسکول وقت پہ لگتے ہیں، کالج وقت پہ لگتے ہیں، جانا ہو وقت پہ لگتے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی دنیاوی امور وقت پہ ہیں تو سارے دینی بھی وقت پہ، جیسے کہ اسلام کا ہر رکن وقت پہ، نماز فجر میں ہی ہوگی، اور ایک لمحہ نہ پہلے ہوگی نہ بعد میں ہوگی۔ اتنی وقت کی پابندی ہے کہ بادشاہ سلامت بھی آ رہے ہوں گے تو ایک لمحہ نہیں رکے گی اذان ان کے لیے، نماز ان کے لیے، جماعت ان کے لیے۔ فجر کی جماعت ہم ظہر میں نہیں کروا سکتے،
اس کا وقت لمیٹڈ ہے. ظہر کا ظہر میں، عصر کا عصر میں، مغرب میں، عشاء کی عشاء میں. اور یہ اپنے وقت پہ مقرر ہے، وقت پہ فرض ہیں. سارا دن میں 5 فرض ہیں اور 5 میں یہ ساری نمازیں وقت کے اوپر فرض ہیں. فجر کی میں مغرب میں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ وقت ہی نہیں ہے، تو میں اگر 100 بھی پڑھ جاؤں فجر کی کٹھی، کیونکہ وہ عشاء کا وقت تھا، عشاء میں عشاء کو ہی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی رکعتوں کا تعین کر دیا گیا کہ آپ نے اتنے بجے سے اتنے بجے تک اتنی پڑھنی. امام اس سے 5 نہیں کریں گے اور اس سے 3 نہیں کریں گے. مغرب کی 3 ہے اس کو 4 نہیں کریں گے، اور عصر کی اگر اور عشاء کی اگر 4 ہیں تو اس کو 8 نہیں کریں گے. جو فرض ہیں وہ اتنے ہی رہیں گے. نماز بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھاتا ہے. پھر روزہ، آپ سحری میں بھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، افطاری میں بھی گھڑی دیکھ رہے ہیں. روزہ آپ نے رکھا اللہ کے لیے، کھانا رکھ کر بھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، کھانا کھا کے بھی گھڑی دیکھ رہے ہیں. تو کیوں گھڑی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا تعلق وقت سے ہے. دن کب ختم ہوتا ہے؟ جب دن ختم ہو کر رات آنے لگتی ہے، تو ہم وقت سے دیکھ رہے ہیں. آپ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو 30 روزے آپ نے بھی رکھنے ہوتے ہیں، تو کیلنڈر پہ 30 کے 30 لگے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے بجے رکھیں گے، اتنے بجے افطار کریں گے. حالانکہ آپ کا روزہ تو اللہ کے لیے تھا، گھڑی کے لیے تو نہیں تھا. مگر ہم کیونکہ وقت کے قید ہو گئے ہیں، وقت کے لیے کہ یہ ہم کھائیں گے بھی اس کے حکم سے وقت پہ، اور اس روزے کو رکھیں گے بھی وقت پہ، ہے نا. دیکھیں نا، سحری میں تو ہم سب کھا کے تو بیٹھے ہوتے ہیں، مگر کھانا مغرب میں ہم لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ اتنا کچھ ہوتا ہے اور ہمیں کوئی روک بھی نہیں سکتا. اگر ہاتھ بڑھا دیں تو کوئی یہ نہیں کہ مت لو بھائی. ہم لینا چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں، مگر ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی ہیبت نے روکا ہوتا ہے، دوسرا وقت نے، کہ یہ وقت کی پابندی سکھائی جا رہی ہے کہ وقت، یہ سورج ڈوبا نہیں اور آپ نے شروع ہوئی اور میں بھی، یہ وقت کی پابندی. روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ وقت ہے. پورا سال مکمل ہو گیا، اس ٹائم سپیس کے اندر اگر آپ نے اس چیز کو استعمال کر لیا تو ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کے پاس رہی تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، چاہے وہ مال کسی بھی صورت میں ہے. وقت پورا ہونے پہ آپ کے اوپر وہ فرض ہو جائے گی. پھر حج ہے. حج کتنا بڑا رکن ہے. تو ہر چیز کا ایک وقت ہے. منی میں، عرفات میں، یہ سارے وقت ہیں. وہاں پہ کچھ نہیں کرنا، میدان عرفات میں جا کے کچھ نہیں کرنا ہوتا، وہ عبادتیں ہی کرنی ہیں. وہاں سے وہ ساری رات وہیں پہ عبادتیں کرتے رہیں گے، منی میں اور مزدلفہ میں، اور یہاں پہ صفا اور مروہ پہ. یہ ساری جتنی بھی ہیں یہ صحیح کرنی ہے. بھاگنا ہے، کتنی بار بھاگنا ہے، کیسے بھاگنا ہے، یہ سارا وقت پہ منحصر ہے. اگر 9 محرم کو اگر حج ذی الحج کی جگہ ہو تو کیا 9 محرم کو میں حج کر لوں گا؟ ذی الحج کے مہینے میں 10 ذی الحج کا ہونا ہی قربانی کے لیے ضروری ہے. اگر آپ میں اگلے مہینے قربانی کر لوں، قربانی ہے نا جی، فریضہ ہے، تو آپ ادا کر لیں، منڈی چلیں گے لے آتے ہیں. مگر بات بنے گی نہیں. اس وقت میں اس ادا کو ادا کرنا ہے جو انبیاء نے ادا کی ہے. وہ وقت بڑا قیمتی. سارا حج ٹریولنگ ہے، یہاں سے ادھر ہونا، ادھر سے ادھر ہونا، ادھر سے ادھر ہونا. صبح کنکری مار کے اور احرام کھول دینا اور محلوق ہو جائیں گے اور قربانی کر دیں. یہی ہے نا. یہ سارا وقت کیا ہے؟ آپ نے اتنے وقت سے ادھر، اتنے وقت سے ادھر، اتنے وقت سے یہ کر کے اتنے وقت سے آپ اس وقت کی قید سے آزاد ہو کر احرام کھول دیتے ہیں. اگر آپ نے اس وقت میں کچھ بھی کیا، کسی کو مارا، کسی اشراط کو مار دیا، کچھ بھی کیا، آپ پہ دم واجب ہو جائے گا. یعنی کہ اس کی فوراً حج کے احکام نافذ ہو جائیں گے کہ آپ نے کسی کو کچھ بھی کہا، مارا، کچھ بھی ریئیکٹ کیا جو شریعت کے خلاف تھا، اس پہ آپ کو دم 2 بکرے دینے پڑیں گے.
آپ جسم کے کسی بھی حصے کو دوسری حالت میں تبدیل نہیں کر سکتے. آپ احرام کی حالت سے باہر آئیں گے تو آپ کر سکتے ہیں, خوشبو بھی لگا سکتے ہیں اور آپ سر کے بال بھی اتار لیں گے. تو یہ وقت ہے, اسلام کے سارے ارکان وقت کی پابندی سکھا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اور آخری بات یہی کہ ایک کامیاب ترین انسان کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک وقت کی قدر اور دوسرا شکر. اور آپ یہ دونوں اپنا لیتے ہیں تو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں, اسلامی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی. وقت کی پابندی اپنائیں, کسی بھی کام کو کرنے کے لیے عادت بنائیں خود کو. جہاں ہمیں پے کرنا ہوتا یا ہمیں ہونا ہوتا, ہم وقت کی پابندی وہاں کرتے ہیں. جہاں ہم نوکری کر رہے ہوتے ہیں یا ہم سے کام لیا جا رہا ہوتا یا ہم نے کسی سے لینا ہوتا, یہ اشارہ کر رہے ہوتے اور اس پہ اس کی یہ سیلری کاٹ دی جاتی ہے اگر وہ کچھ لمحے لیٹ بھی ہو جائے. 3 دن کے بعد 1 دن کی تنخواہ کٹوتی ہو جاتی, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حالانکہ سارا دن پڑھایا ہوتا آپ کو, مگر وہ وقت کی قید نے آپ کی تنخواہ کاٹ دی. وقت پہ نہ پہنچنے نے آپ کو نقصان پہنچایا. تو جی کسی سے لینا ہوتا ہم دیکھو وقت دیکھو یار, یہ تو جو وعدہ خلافی ہو گئی, آپ نے اتنے بجے سے اتنے بجے تک کہا تھا, آپ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آ رہے ہیں. وقت کی پابندی نہیں رہی, ختم ہوگی. مگر یہ گھڑی چل رہی تو ایک یہ گھڑی بھی چل رہی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی اور چلا رہا ہے, اور یہ کوئی اور دیکھ رہا ہے. یہ بھی وقت ہے اور یہ بھی وقت ہے. یہ آپ کو دیا ہوا ہے, یہ آپ کو گھڑی دی ہوئی ہے, یہ چلتا رہے گا. میں رک جاؤں گا جب یہ رک جائیں گی. یہ وقت ہے, ٹائم ہے, مجھے موقع دیا گیا ہے. یہ رک جائے گا جب میرا وقت ختم ہو گیا. اور یہ وقت کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ میں بھول گیا تھا جی یہ دن کا ٹائم زیادہ ہو گیا. نہ ایک لمحہ آگے بڑھے گا نہ ایک لمحہ پیچھے بڑھے گا. مجھے وہیں موت آ جائے گی جہاں پہ جس وقت میں مجھے حکم ہے. وہ وقت کے بہت پابند ہیں فرشتے, حکم کے پابند ہیں, وقت کے پابند ہیں. تو جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی اتنے ہیں کہ میں بات کرتا ہوں فوراً لکھتے ہیں. یہ نہیں کہتے کل لکھ لوں گا, گھنٹے بعد لکھ لوں گا. انہوں نے قلم تیار رکھی ہے, جو کہتا جاتا ہوں وہ لکھتے جاتے ہیں, سیاہی پھیرتے جاتے ہیں اور پیش کرتے جاتے ہیں. درود شریف آپ پڑھتے ہی اسی نیت سے کہ یوں پڑھوں گا وہاں پہ حاضر ہوگی, لکھا جا رہا ہے نا. یہ بھی پیش ہو رہا ہے, جو وہ میں نہیں کہہ رہا, جو میں کر رہا ہوں وہ بھی پیش ہو رہا ہے. وہ نہیں چوکتے, میں چوک جاؤں گا بولنے سے, لکھنے سے, کہنے سے. وہ نہیں چوکیں گے کہنے سے, لکھنے سے. میں ایک بندے سے بات کہتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تو اس کو یہ ایسے کہا تھا. یہ ایکسپریشن میں کسی کو بتانے میں بدل سکتا ہوں, مگر وہ ایکسپریشن نہیں بدل سکتے. وہ لکھ دیں گے کہ اس نے ایسے ہی کہا تھا. میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی ایک مثال دی تھی کہ آپ کسی سے حال پوچھتے ہیں تسی ٹھیک ہو یا تسی ٹھیک ہو. ان دونوں میں بہت فرق ہے. کیا فرق ہے؟ لفظ تو ایک ہے, میں ایکسپریشن نے اس کے اوپر وزن ڈال دیا کہ آپ نے اس سے پوچھا, دوسرے میں سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. یہ سوالیہ نشان تھا. تو یہ ہمیں وقت کی پابندی اور شکر, یہ دو چیزیں اپنا لیں. ہر چیز وقت پہ ہونے لگے گی. ہر چیز دنیا کی اپنے وقت سے ہو رہی ہے. یہ جو وقت آپ نے اور میں نے گزارا, یہ نہ کل تھا, آج ہے, اور یہ نہ کل آپ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے. میں نہ دنیا میں تھا, آج میں ہوں, اور کل ماضی ہو جائے گا. تو یہ دن بھی 3 طرح کے ہیں, ایک آنے والا کل اور ایک گزرا کل. مگر جو موجودہ ہے میں اس کو حاصل کر سکتا ہوں, گزرے کو نہیں لا سکتا, آنے والے کو کھینچ نہیں سکتا. جو آ رہا ہے اس کو روک نہیں سکتا, جو جا رہا ہے اس کو روک نہیں سکتا. تو جو میرے ہاتھ میں ہے میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں.
آپ اپنی زندگی میں یہ چیز شامل کریں. میں آپ کے پیچھے آنے والے زمانوں کو دیکھ رہا ہوں. اگر ایک انسان اپنی روش کو بدل لیتا ہے تو سمجھیں کہ وہ اس کا سارا خاندان اس روش پہ چلنے لگا. اگر آپ وقت کی پابندی اور شکر کی بات کو اپنا لیتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کر دیں گے, اتنا کہ آپ اور میری سوچ اور فہم میں بھی نہیں ہو سکتا اتنا. میں ایک پھول تو دیکھ رہا ہوں نا, اس سے خوشبو بھی آ رہی, مگر اس کی میں پنکھڑیاں یعنی کہ اس کے برگ یعنی اس کی پتیاں نہیں گن سکتا. ایک پھول اتنی خوشبو دے رہا ہے. تو آپ کی زندگی کا ہر پھول بے کانٹا کھلے گا اگر آپ شکر کی عادت کو اپنا لیتے ہیں, وقت کی عادت کو اپنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے. جو میں نے کہا وہ ہونے میں فائدہ دے گا, کہنے میں فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے.